بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے لوگوں کی پہچان۔ میری بڑی بہن جمیلہ خاتون عرشی کی شخصیت کے اوصاف۔ وہ ایک اسکول کی پرنسپل تھیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ مسکرا رہی تھیں۔ جب ان کو لے کر جا رہے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے تو وہ مسکرا رہی تھیں۔ ان کی شخصیت کے اوصاف بہت اچھے تھے۔ جو بھی گھر میں آئے اس کو کھانا کھلانا، رشتہ داروں کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا اور ان کو کھانا کھلانا۔ کئی رشتہ دار کئی مہینے رہ کر جاتے تھے، ان کو بہت عزت سے رکھتی تھیں اور بہت خوش ہوتی تھیں۔ جیسے رشتہ دار ان کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اتنا خوش ہوتی تھیں اور جانے نہیں دیتی تھیں، روکتی رہتی تھیں۔ اچھے قیمتی کپڑے دوسروں کو دینا۔ کام کرنے آنے والی ایک خاتون کے ساتھ شام کی چائے پینا، ایک دوسری خاتون جو صفائی کرتی تھیں ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھانا اور طے شدہ رقم سے زیادہ رقم ان کو ادا کرنا۔ رمضان المبارک میں جو خاتون صفائی کرنے آتی تھیں ان کو روزہ کھلوانا اور ان کی پسند سے سامان منگوانا۔ آپ کو پکوڑے پسند ہو تو پکوڑے لے آئیے، آپ کو سموسے پسند ہو تو سموسے لے آئیے۔ پہلے ان کو روزہ کھلوانا، پھر وہ خاتون وہیں نماز پڑھتی تھیں، تھوڑا سا آرام کرتی تھیں، پھر ان کو چائے دینا، پاپڑ دینا اور اس کے بعد کہیں وہ صفائی کرتی تھیں۔ کام کرنے آنے والی خواتین کو دودھ میں ہمیشہ پتی لگا کر دینا۔ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ تو خود تو دودھ میں پتی لگا کر پیتی ہے اور ان کو پانی والی چائے دے، اس لیے ان کو بھی بہت اچھی چائے پلاتی تھیں۔ چاہے کتنی طبیعت خراب ہو، مہمان و پڑوسیوں کو مسکرا کر اٹینڈ کرنا، خاطر تواضع کرنا۔ چاہے رات کے 11 بجے ان کے گھر چلے جاؤ، کبھی منہ نہ بنانا۔ غریب لڑکیوں کی شادی میں پیسے و سامان خود بھی دینا اور اپنے جانکاروں سے بھی دلوانا۔ ایک صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، اس کی والدہ نہیں تھی، وہ غریب تھی بچی، اس کے لیے اتنا سامان دیا تھا کہ خود بھی دیا، اوروں سے بھی دلوایا کہ انہوں نے کہا ٹیمپو لا کے سامان لے کے جانا پڑے گا۔ غریب بچیوں کی شادی میں بہت ہیلپ کی ہے۔ مدرسے و مسجدوں میں پنکھے و لائٹنگ لگوانا، فرنیچر بھی پرووائڈ کرنا۔ ایک غریب بستی میں کھانا باورچی سے پکوا کر لے جانا اور تقسیم کرنا۔ ہر لڑکی کی شادی پر قرآن پاک اور خوبصورت رحل دینا۔ والدین کا بہت بڑا سہارا تھی، والدین ان سے راضی تھے۔ ان باتوں کو بتانے کا مقصد ہے رغبت۔ ان کی شخصیت کے اوصاف جو ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر بھی آئیں یہ ساری باتیں، آمین ثم آمین، اور جو ہے دوسرے لوگوں میں بھی یہ رغبت پیدا ہو کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگوں کو گھر کا مسئلہ تھا، انہوں نے کئی سال ان کو اپنے گھر میں رکھا، تقریباً 6 سال، اور کھانے پینے کا خرچہ بھی اٹھایا۔ اس کے علاوہ کوئی انہیں بس اپنی پرابلم بتا دے، اس کو سالو کرنے میں لگ جاتی تھی۔ بہن بھائیوں کے بچوں کو زبردست عیدی دیتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد چھوٹی بہنوں کے لیے وہ ماں بن گئی تھی اور ان کا گھر چھوٹی بہنوں کا میکہ بن گیا تھا۔ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اہل خانہ سے بہت محبت و عقیدت تھی۔ ایک دفعہ پوری بوری بھر کے سوٹ منگوائے تھے اور 2 سوٹ تو دیوبند کے ایک عالم دین کو بھجوائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کیا تھا، اور باقی سوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے لیے، کوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کوئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کوئی حضرت امام حسین اسلام کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے بھی بھجوائے تھے۔ اس کے علاوہ میری بہن جو ہیں اس طرح کے بہت سارے اپنی شخصیت کے اوصاف رکھتی تھیں۔ اللہ میرے اندر بھی یہ اوصاف پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں اٹھائے، جب ہماری وفات ہو تو ہم بھی مسکرائیں اور اللہ تعالیٰ میں بھی مسکراؤں، دوسرے لوگ بھی مسکرائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے اور تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اور تمام انسانوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرے، آمین۔